بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک عمل ہے جو آدمی سونے سے پہلے 21 مرتبہ وہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ اس کے برکت سے اللہ جل شانہ انسان کے تمام ضروریات حاجات اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں گے۔ ایک اللہ جل شانہ اس کے تمام بیماریاں دور فرمائیں گے۔ وہ بیماریاں لا علاج ہو یا علاج والے ہو، جو بھی امراض ہے تمام کے تمام اس عمل کے برکت سے اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے۔ اور جتنے بھی مشکلات ہیں، جتنے بھی پریشانیاں ہیں، وہ تمام پریشانیاں اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے۔ اسی طرح سونے کے وقت جب بندے اس کو پڑھتا ہے عشاء کی نماز کے بعد، اس صورت کو، اس وظیفے کو، تو رات کو اللہ جل شانہ ان کو تمام مصائب سے محفوظ رکھیں گے، اور رات کو اللہ جل شانہ اس کو پوری خوابوں سے بھی حفاظت فرمائیں گے۔ اس طرح رات کے تمام جتنے بھی رات کے تمام ڈراؤنی چیزیں ہیں، اللہ جل شانہ ان کی اس وظیفے کے برکت سے اللہ جل شانہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور جتنے بھی بندشیں ہیں تو وہ تمام بندشیں اس وظیفے کے برکت سے اللہ جل شانہ کھول دے گا، اور وہ تمام بندشیں ختم ہو جائے گی۔ اصل بات یہ ہے کہ جب کوئی کام ہم شروع کرتا ہے تو اس میں جو بندشیں ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس کام میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ اس وظیفے کے برکت سے تمام رکاوٹیں دور ہوگی۔ جب رات کو ہم نے یہ وظیفہ کیا تو صبح جو بھی کام شروع کرے تو اس میں تمام رکاوٹیں رات سے اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے۔ کوئی رشتے کے لیے جا رہا ہو تو اس کا رشتے کی جو جتنے بھی رکاوٹ ہے وہ دور ہوگی۔ کوئی تجارت کے لیے جا رہا ہو، تجارت کے تمام آفات، مشکلات دور ہو جائے گی، رکاوٹیں دور ہو جائے گی۔ اسی طرح کسی سے قرض لینا ہو، قرض دینا ہو تو اس کے بھی تمام رکاوٹیں اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے۔ کوئی امتحان کے لیے جا رہا ہو تو انشاءاللہ امتحان کے تمام رکاوٹیں اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے، اور اللہ جل شانہ اس کے برکت سے اس امتحان میں کامیاب فرمائیں گے۔ کوئی انٹرویو کے لیے جا رہا ہو تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ اس میں بھی آسانی پیدا فرمائیں گے۔ اس طرح کوئی دکان جا رہا ہو تو خوب اللہ جل شانہ اس کو اس دن مالا مال فرمائے گا۔ کوئی کسی اور ملک میں جا رہا ہو تو اللہ جل شانہ وہاں کے جتنے بھی مشکلات ہیں تمام اللہ حل فرمائیں گے، اور اس کو اللہ جل شانہ مال مال فرمائیں گے۔ اور اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ انسان کو جتنے مالی پریشانی ہے، تجارت کی پریشانی ہے، یہ تمام کے تمام اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے، کیونکہ ہم نے اللہ سے مانگنا ہے اور اللہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ یہ دعا ہے، الدعا مخ العبادہ۔ حدیث شریف میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ دعا یہ عبادت کی مخز ہے، مخز۔ یہ دعا کے ذریعے سے انسان کے وہ کام ہوتے ہیں جو انسان کے وہم اور گمان میں بھی نہیں ہو۔ اللہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ جل شانہ سے خوش ہوتا ہے، جو اللہ سے نہیں مانگتے اللہ جل شانہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ دنیا کے یہ قانون ہے، جب ہم دنیا والوں سے مانگتے ہیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں، جب اللہ سے مانگتے ہیں اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم اللہ سے مانگیں گے، اور اللہ جل شانہ خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو اللہ جل شانہ سے ہم مانگیں گے، اللہ جل شانہ دے گا۔ اللہ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم لینے والے بن جائے۔ اور کس طرح لینے والے بن جائے؟ ہم اعمال کریں گے، اعمال کے ذریعے سے اللہ خوش ہوگا، اور اس کی برکت سے اللہ جل شانہ عطا فرمائیں گے۔ تو اس طرح ہم عمل کریں۔ وہ عمل دوستو کون سا ہے؟ بہت آسان عمل ہے۔ سونے سے پہلے 21 مرتبہ، شروع میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی اور آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے، اور شروع میں الم نشرح صدرک، آخر تک یہ صورت پڑھے 21 مرتبہ۔ ہر رات یہ عمل کریں، انشاءاللہ جتنے بھی اس کے برکات ہم بتا چکے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ جل شانہ عطا فرمائیں گے۔ آزما کے دیکھو، تجربہ کر کے دیکھو، بہت زبردست عمل ہے، مجرب عمل ہے، بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے۔
اور ان لوگوں نے ان پر تجربہ کیا ہے، اللہ جل شانہ اس کے ذریعے سے ضرور کام بنا دیں گے، لیکن 2 شرطیں ضروری ہے دوستو۔ ایک یقین ہو، یقین، اور دوسرا پابندی ہو۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ کر لیا پھر چھوڑ دیا، نہیں، مسلسل کرے، 7 دن 41 دن مسلسل کرے، انشاءاللہ 40 دن مسلسل کرے، اس کے برکت سے اللہ جل شانہ تمام ضروریات حاجات اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں گے۔ دوست اس وظیفے کو خود کرے، آگے شیئر کرے تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے، سب اس سے فائدہ اٹھائے۔ والسلام۔